الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، جیسا کہ میں نے آپ سے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ میں پہلے واقعے کی تفصیل آپ تمام کے سامنے عرض کر دوں گا اور اس سے متعلق جن آیات پر تبصرہ کیا جانا چاہیے ان پر دوسری یعنی آج کی مجلس میں گفتگو کروں گا۔ تو آج کا موضوع تھوڑا سا آپ کو دلچسپی سے سننا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اہم باتیں اس واقعے کے پس منظر میں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس خیال کے ساتھ آپ تمام کے سامنے گفتگو کرتا ہوں کہ میرے سننے والے یہ تمام افراد قوم آج جتنا بھی دین جانتے ہیں کل اس سے زیادہ جانیں گے، دین سیکھیں گے اور ایک ایسے مقام پر پہنچیں گے جہاں وہ بھی دین کے محقق کہلائیں گے، اور ان کی جب تحقیق سے لوگ استفادہ کریں گے تو اس میں میرے حصے میں بھی اجر و ثواب رہے گا، کیونکہ میری جو خدمت ہے اس خدمت کا صحیح انعام یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ کام محنت کا ہے، میں نے محنت کی ہے، میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ کریں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے اب اس منزل میں، لیکن جب آپ تحقیق کریں گے، دین کے معاملات کو سمجھیں گے اور آپ کی معلومات بڑھیں گی تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ جب آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی تو آپ خالی اس ذہن رہ کر اس وقت تذبذب کا شکار ہو جائیں یا کسی مغالطے کا شکار ہو جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو مسائل سے بھی واقف کراؤں اور پھر ان کی حقانیت جو ہے، سچی بات جو ہے، صحیح بات جو ہے، اس سے بھی واقف کراؤں۔ اس خیال کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ تحریم کے شان نزول کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، تو اس کی تفصیل حضرت عمر نے ان کے سامنے اس واقعے کی صورت میں بیان کی جو اس وقت پیش آیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ سائر احادیث اگرچہ کہ دین جاننے والوں کے لیے ایک بڑی سہولت کا راستہ ہے، اور دیٹ از دی اونلی ٹول اف یو سے فار دی انفارمیشن دیٹ از ریکوائرڈ، جو حالات تھے اس کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ایک صورت ہے، لیکن کچھ باتیں احادیث کے ذخیرے میں ایسی آ گئی ہیں کہ ایک دوسرے کی ضد کرتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں آپ ایک رائے قائم کرنے لگیں تو آپ کو ایک دوسری حدیث مل جائے گی جو اس کے خلاف ہوگی۔ تو اس مسئلے میں بھی مختلف احادیث موجود ہیں جن کی تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سورت جو نازل ہوئی اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یعنی اے نبی آپ اپنے آپ کے اوپر ہرگز اس چیز کو حرام مت کیجئے جو اللہ نے حلال کی ہے آپ کے لیے۔ تبتغی مرضات ازواجک، وہ اس لیے ہے کہ آپ کی بیویاں آپ سے راضی رہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اس آیت کو آپ نے سنا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اپنے آپ پر اس چیز کو حرام مت کیجئے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی چیز کو خود پر حرام کر لیا تھا اور اس بات کی قسم کھا لی تھی کہ وہ ان کے لیے آگے سے حرام ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ وہ چیز کیا تھی، آپ نے خود پر کیا حرام کر لیا تھا جو اللہ نے آپ پر حلال رکھا تھا۔ قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے یہ بات کہ آپ نے کچھ حرام کر لیا ہے جو اللہ نے آپ پر حلال رکھا ہے، اور آپ ایسا مت کیجیے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے احادیث کی مدد لینی پڑتی ہے کہ بھئی وہ آخر کیا بات تھی۔ قرآن مجید سے اس کی توضیح جو ہو سکتی ہے وہ تو کریں گے، لیکن واقعے کی تفصیل، اس کا شان نزول جاننا اگر ہے تو ہم کو احادیث کی مدد لینی پڑتی ہے، اور جب ہم احادیث کی مدد لینے لگتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دو رائے ملتی ہیں، ایک رائے دوسری رائے سے مختلف ہے۔ میں پہلے وہ رائے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ رائے آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے مجھے اتفاق ہے۔ ایک واقعہ کتب احادیث میں مختلف روایتوں سے موجود ہے اس آیت کے شان نزول کے باب میں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں ماریہ خبطیہ نامی حضور کی ایک کنیز جسے عزیز مصر نے آپ کو تحفے میں دیا تھا ان کے بارے میں عرض کیا کہ کس طرح عزیز مصر نے آپ کو تحفے میں دیا اور وہ آپ کے حرم میں داخل ہوئی۔ لوگ اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ آیا وہ آپ کی کنیز کی حیثیت سے رہتی تھی یا پھر وہ آپ کی حرم محترم تھی، یعنی امہات المومنین میں ان کا شمار تھا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلامک ہسٹری میں نے بہت ٹٹولا، جہاں جہاں تک ممکن ہوتا تھا میں نے اس کی بہت تحقیق کی۔ تو مجھے یہ واقعہ جو ملا اس کے بارے میں کچھ حقیقی باتیں جو صحیح تھیں وہ ملی۔ ایک واقعہ حضرت ماریہ کے تعلق سے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ ام المومنین حضرت حفصہ کی باری تھی، اللہ کے رسول ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کر حضرت حفصہ سے کہا کہ تمہیں تمہارے والد نے یاد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے مکان پر تھے اور وہاں پر آپ نے ماریہ خبطیہ کو بلوایا اور ان کے ساتھ مجامعت کی، اور اسی حالت میں حضرت حفصہ واپس لوٹی اور انہیں دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ نعوذ باللہ کے ساتھ میں اس واقعے کو سچ نہیں سمجھتا، یہ افتراء ہے، لغو باتیں ہیں۔ غرض احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور مورخین کبار نے اس سے استدلال کیا ہے، اس کا رد کرتے ہیں اور بالکل بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے میں واقعہ رکھ رہا ہوں کہ تو وہ بہت رنجیدہ ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو مجھ پر حلال تھا، تم کو رنج کرنے کی کیا بات ہے؟ بہرحال وہ روتی رہی تو اللہ کے رسول نے ان کو راضی کرنے کے لیے یہ کہا کہ
ٹھیک ہے اگر تم اس پر راضی ہو جاتی ہو تو میں آئندہ سے ماریا قبطیہ کے ساتھ جو ہے کوئی قسم کے تعلقات نہیں رکھوں گا اس قسم کے. تو پھر وہ راضی ہو گئیں. پھر اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ یہ بات تم کسی اور سے مت کہنا, یہ بات تم کسی اور سے مت کہنا. یہ ساری روایت سرے سے ایک بےہودہ اور ناعاقبت اندیش مضمون کو لیے ہوئے ہے, جس سے بغیر سوچے سمجھے ہمارے لوگ استدلال کرتے رہے. یہاں تک کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو حدیث کے فن کے ماہر اور اپنے دور بلکہ سارے اسٹوڈنٹس آف حدیث ان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے راستے کو مانتے ہیں, اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے دین سیکھتے ہیں, فن حدیث سیکھتے ہیں. حافظ ابن حجر نے شرح بخاری تفسیر سورہ تحریم میں لکھا کہ یہ واقعہ صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابو سعید بن منصور نے صحیح سند کے ساتھ جو مسروق تک منتہی ہوتی ہے یہ روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اپنی کنیز ماریا قبطیہ سے معاربت نہ کریں گے. یہ حافظ ابن حجر کا سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے مسند ہیثم بن کلید اور طبرانی سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں اسی باب میں, اور کہتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے, صحیح ہے. اچھا, اس کو سچ ماننے والے کون کون ہیں؟ اس روایت کو کون کون سے فقہاء اور علماء نے سچا کہا ہے؟ میں اس گفتگو کو دو قسم کے استدلال پر تقسیم کیا ہوں. ایک فن حدیث کے اعتبار سے جو باتیں غلط ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور دوسری قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے. اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ اگر آپ جستجو کریں تو وہیں آپ کو سوال کے جواب مل جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہدایت فرما دیتا ہے, آپ جو چاہتے ہیں وہ راستہ مل جاتا ہے. تو پہلے حدیث کے زاویے سے, فن حدیث کے زاویے سے اس پر گفتگو کریں گے, پھر قرآن کی آیات کو قرآن کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو صحیح سمجھنے والے لوگ کون کون ہیں؟ ہیثم بن کلید نے اپنی مسند میں اس کو صحیح کہا ہے, طبرانی نے فتح الباری میں, ابن سعد اور واقدی نے اس واقعے کو انتہائی بھدے انداز میں پیش کیا ہے. جب آپ اس کی تحقیق کرنا چاہیں گے تو ان جو حوالے میں دے رہا ہوں ان پر غور کریں گے اور ان کو دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ کس قدر بھدے انداز میں اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام جو خاص طور پہ عیسائی, یہودی اور ایتھیسٹ ہیں آج کے اس دور کے, یہ تو استعمال کر ہی رہے ہیں, اور سارے غیر مسلم وہ جن کو اسلام سے حسد اور دشمنی عناد ہے, ان سب نے اس واقعے کو, ان واقعات کو اسلام کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. آج کے محققین تو کر ہی رہے ہیں, سابق میں 100 سال پہلے سے ہی یہ کام جاری ہے. جتنے بھی مغربی مورخین جنہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے ان سارے مورخین نے اس واقعے کا استدلال کیا, اس واقعے سے استدلال کیا اور یہ کہا کہ یہ ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اپنے محققین, تمہارے اپنے محدثین نے تمہاری اپنی دین کی کتابوں میں اس بات کو جگہ دی ہے اور انہوں نے اسے تحریر کیا ہے, جس سے ہم استفادہ کر کے تاریخ پیش کر رہے ہیں محمد کی. آپ غور فرمائیے, جس بات کو
ایک عام انسان سے منسوب کرنا ناروا ہے، ایک عام شریف انسان کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لمحہ بھر کے لیے کنیز یا باندی سے مبارات اگر جائز سمجھ بھی لی جائے تو آپ یہ غور فرمائیے کہ کیا اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ آ کر حضرت حفصہ سے جھوٹ کہا کہ تمہیں تمہارے باپ بلا رہے ہیں؟ انہیں گھر کے باہر بھیج کے نعوذ باللہ کیا ماریہ قبطیہ کو بلایا گھر میں؟ اور حضرت حفصہ کی باری کے دن ان کی حق تلفی کرتے ہوئے نعوذ باللہ ماریہ قبطیہ کے ساتھ صحبت کی؟ کیا ظلم ہے؟ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر آئندہ کبھی گفتگو کریں گے کہ کیا جو ہے کنیز کے ساتھ صحبت جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کو بازو رکھتے ہیں، بالفرض مان بھی لیں کہ جائز ہے، تو کیا حضرت حفصہ کی باری کے دن اللہ کے رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے اور ایک جھوٹے بہانے کے ساتھ؟ اور پھر یہ کہیں گے کہ جو بات غلط ہو گئی اس کی پردہ پوشی بھی کرو؟ اے کیا بات ہے، کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں حدیث کا احترام اگر اس کی صحت ثابت ہو جائے تو ویسا کریں گے جیسا کہ قرآن کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی طرف سے بھی جو کہیں گے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کہیں گے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے سن کر آج کے زمانے میں جیسی سہولتیں ہیں کتابوں کی، اس زمانے میں ایسا فوری طور پر کسی نے حدیث لکھ نہیں لی جس طرح کے قرآن کی حفاظت کی گئی۔ اللہ نے خود پر اس کا ذمہ لیا، اِنَّ عَلَيْنَا، یہ ہم پر ہے، جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا جو ہے پڑھوانا ہم پر ہے۔ تم اس بات کی بھی فکر مت کرو کہ کیا تم زبان سے اسے دہرا سکتے ہو یا نہیں دہرا سکتے ہو۔ جب بیان کی جائے آیات قرآن تو بس سن لو۔ اللہ اس بات پر کا ذمہ دار تھا کہ آیات قرآن کا تحفظ کرتا، لیکن حدیث کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر موضوع میں، ہر مضمون میں ایک حدیث کی ضد میں دوسری حدیث مل جائے گی آپ کو۔ کچھ کی اسناد صحیح نہیں، کچھ کا مضمون صحیح نہیں، الفاظ کے اعتبار سے کچھ صحیح نہیں، وہ ساری موجود ہے، لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ لیکن کم از کم ہم اس سے بھی منع نہیں کرتے، لیکن کم از کم ایسی روایات کو ہرگز آپ اپنے جو ہے لٹریچر کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، جس سے اللہ کے رسول کے پرسنالٹی، ان کے کیریکٹر کو ملائن کرنے کا موقع ملے دشمنوں کو۔ اور یہ کام کرنے والے آج کے کل کے نہیں ہے، 100 برسوں سے چل رہا ہے یہ کام۔ غرض اس کو صحیح سمجھنے والے یہ لوگ تھے حافظ ابن حجر اور ہیثم بن کلید، طبرانی، ابن سعد اور واقدی نے تو بہت ہی برے طریقے سے ان واقعات کو پیش کیا۔ اچھا، کچھ تفاسیر میں بھی اس کو جو ہے بڑی کثرت کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر، طبرانی، مسند ہیثم اور ابن کثیر نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اب
اب وہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر دیوبندی بریلوی سبھی پڑھتے ہیں، باوجود اختلافات کے وہ سب احترام کرتے ہیں ابن کثیر کا. لیکن ابن کثیر کی بات اور ہے، انہوں نے یقیناً اس کو صحیح کہا ہے، لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں ابن جریر، طبرانی اور مسند ہیثم، یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جس قسم کی روایات کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی بھی علم حدیث کا طالب علم بھی یہ بات کا فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ بغیر تحقیق کے ان کی کوئی روایت لی جا سکتی ہے. اس قسم کے مجہول روایتوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. بغیر تحقیق کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا. بڑی بد احتیاطی کے ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزوں کو جمع کیا. اچھا، اب پلٹ کر آتے ہیں حافظ ابن حجر کی طرف. حافظ ابن حجر نے جس راوی سے استدلال کرتے ہوئے جس طرق کو صحیح کہا ہے، یعنی نیریشن جس راستے سے، جن راویوں کے ذریعے سے آئی، مختلف راویوں کے ذریعے سے آئی، لیکن جس راستے سے آئی ہوئی، جس طرق سے آئی ہوئی روایت کو ابن حجر نے صحیح کہا ہے، وہ جاتی ہے مسروق کے پاس. مسروق کا موقف یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، یعنی بخاری سے فلانا نے حدیث بیان کی، ان سے فلانا نے 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 بیان کی. یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ مسروق تک. مسروق تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. انہوں نے نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ ان کا دور پایا. یہ ان کے بعد کیا ہے؟ اس اعتبار سے فن حدیث میں اس حدیث کو مقطوع کہتے ہیں. تو یہ راستہ اللہ کے رسول تک نہیں پہنچا، منقطع ہے، اور اس کو ابن حجر نے صحیح کہا. اچھا، پھر جو ہے حافظ ابن کثیر نے بھی جس روایت کو صحیح کہا وہ یہ نہیں ہے. اچھا، یہ ایک الگ اتفاق ہے. حافظ ابن کثیر نے جو کہا، جس کو صحیح کہا، وہ راستہ دوسرا ہے، اس کے راوی کوئی اور ہیں. وہ ہیں عبد الملک رخاشی، جس کے تعلق سے دارقطنی نے یہ کہا ہے کہ عبد الملک رخاشی جو ہیں وہ سندوں اور اصل الفاظ حدیث میں بہت خطا کرتے ہیں. دارقطنی کہتے ہیں کہ اسناد اور اصل الفاظ حدیث میں یہ بہت خطا کرتے ہیں. اچھا، امام نووی فرماتے ہیں، جو ائمہ محدثین میں سے ہیں، امام نووی جو ہے وہ ائمہ محدثین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ماریا کے بارے میں کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے. ماریا قبطیہ کے بارے میں کوئی روایت صحیح موجود ہی نہیں ہے، امام نووی یہ کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ دیکھیے آپ، دو یعنی معتبر مستند محدثین، محققین، جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایسا تو بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، جس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کو صحیح گردانا، لیکن سب کی بات نہیں کرتے ہم. کچھ چنندہ ایسے ذی اثر علماء، محققین، محدثین، جن کی رائے کی اہمیت ہے، ان میں سے دو کو لے کر چل رہے ہیں ہم. ایک ابن حجر اسقلانی اور دوسرے حافظ ابن کثیر. ابن حجر جس سے روایت کرتے ہیں وہ راوی تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. دوسرا ابن کثیر جس سے روایت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ائمہ محدثین کی یہ رائے ہے کہ یہ بہت خطا کرتے ہیں، سند میں بھی اور الفاظ حدیث میں بھی. تو گویا دو راستے جن سے یہ اکثر جو ہے تاریخ کی کتابوں میں بحث چل رہی ہے، وہ دونوں راستوں میں سے ایک منقطع ہے اور دوسرے کا راوی خطا کار ہے. اس کے برخلاف ایک دوسری حدیث موجود بخاری میں. اس کے برخلاف
ایک دوسری حدیث بخاری میں موجود ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بلکہ اور کثرت کے ساتھ ہے، بخاری مسلم ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ جس مقام پر ماریا خبطیہ والی حدیث شان نزول کے طور پر پیش کی جا رہی ہے، انہی حدیث کی کتابوں میں یہ دوسری والی حدیث بھی موجود ہے اور زیادہ بہتر موجود ہے۔ وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ جو ہے اپنی ازواج کے مکان پر تشریف جب لے کے جاتے ان کے حجروں کو، تو اس عادت کے مطابق حضرت زینب کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے اٹھ کے یا حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ میں سے کسی ایک کے پاس جانے کی باری تھی، وہاں سے تشریف لے جانے والے تھے شام کے وقت۔ حضرت زینب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ دیر رک جائیے، کہیں سے شہد آنے والا ہے، میں آپ کے لیے شربت بناتی ہوں، آپ نوش فرما کے تشریف لے جائیں۔ اچھا، یہ معمول تھا اللہ کے رسول کا، اور یہ معمول تھا حضرت زینب کا بھی کہ وہ ان کی ضیافت اکثر شہد سے کرتی، اور اللہ کے رسول کو میٹھا مرغوب تھا، پسند فرماتے تھے۔ دیر ہوئی، جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے لیے بار کا باز بن گیا۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے یہ کہا کہ اب رسول اللہ تشریف لائیں تو ہم ان سے یہ کہیں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اب یہ مغافیر کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پھول ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ عرفت نامی ایک درخت کی گوند ہے مغافیر۔ بہرحال جو بھی ہے، اس سے یا اس سے کسی صورت، اورنج کے گارڈن میں اگر جو ہے شہد کی مکھیاں اگر نیکٹر جمع کرتی ہیں تو وہ جو شہد جمع ہوتا ہے اس میں اورنج کا فلیور آ جاتا ہے۔ تو جس قسم کے پھول سے نیکٹر جمع کرتی ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے ان کے شہد میں آ جاتا ہے، اور اس کی بو اس شہد میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو شہد حضرت زینب نے اللہ کے رسول کو پیش کیا، وہ مغافیر کے پھولوں سے جمع کیا ہوا تھا۔ بات صرف اتنی ہی تھی کہ ایک بیوی سے دوسری بیوی کے پاس جو وقت مقررہ پر جانا تھا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور وہ بیوی کو شوہر سے اس بات کی، لازم بات ہے شکایت تو ہوگی، اگر کہیں اور دیر ہو جاتی تو وہ شکایت شاید نہیں بھی کرتی، لیکن دوسری بیوی کے پاس دیر ہو جائے تو لازم بات تھا۔ اچھا، حضرت زینب کا موقف یہ تھا کہ وہ آپ کی پھوپھی ذات بھی تھی، آپ کے خاندان کی تھی، تو پھر ان کا شرف ویسے بھی تھا، اور وہ اپنا شرف یہ کہہ کر جتلاتی تھی کہ تم ساری بیویوں سے اللہ کے رسول نے جو نکاح کیا وہ دنیا میں ہوا، اور قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ میرا اللہ کے رسول سے جو نکاح ہوا وہ اللہ نے جنت میں کیا ہے، تو مجھ کو تم سب پر سبقت ہے۔ وہ حضرت زینب، اور بے انتہا حسین تھی حضرت زینب، اللہ کے رسول کے خاندان کی تھی۔ اچھا، پھر کمال یہ تھا کہ ان ساری باتوں کے ساتھ بالکل ہیوملٹی کے ساتھ بھی نہیں تھی، وہ تو اپنا شرف جتاتی تھی دوسری بیویوں پر کہ تم میری کیا برابری کر سکتی ہو، میرا تو نکاح جنت میں ہوا ہے۔ اب لازم بات ہے حضرت عائشہ کو ان سے تکلیف ہوگی، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو اس بات سے شکایت ہوئی کہ وہ وہاں پر دیر کر کے آئے، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی گھر کی بات ہے، میاں بیوی کے بیچ کی بات ہے، اٹس اے ویری کیوٹ کائنڈ آف اے کوئرل۔ میاں بیوی کا جو ہے ایک بڑا میٹھے قسم کا جھگڑا ہے، جس میں دو بیویوں نے یہ بات کا فیصلہ کیا کہ اب اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم بھی طنز کریں گے، تانا ماریں گے۔ یہ روایت بھی موجود ہے ساری حدیث کی کتابوں میں۔
بخاری اور مسلم اور ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی۔ اللہ کے رسول نے جب ان کے پاس پہنچے، مسلم کی روایت میں ذرا اس میں اور زیادہ تفصیل موجود ہے، باب الطلاق میں موجود ہے یہ روایت مسلم میں، کہ حضرت عائشہ نے ان کے علاوہ بھی دوسری بیویوں کو ورغلایا، اور اللہ کے رسول یہاں سے وہاں سے سب کی پوچھتے تھے، سب کے پاس جس کی باری ہے ان کے پاس تو جا کے رہتے تھے، لیکن شام کے وقت نکل کے دوسری ازواج کی بھی خیر خیریت لیتے تھے۔ تو وہ یہاں سے وہاں گئے تو وہاں بھی وہی بات ہوئی، وہاں سے وہاں گئے تو وہاں بھی وہی بات ہوئی۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ مسلم میں جو روایت موجود ہے باب الطلاق میں، اس کی راوی خود حضرت عائشہ ہے۔ کوئی اور روایت کرتے تو بات اور ہوتی، اس کی راوی خود حضرت عائشہ ہے۔ وہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ کوئی بیوی کو حق ہے اپنے شوہر سے ناز کرتی ہے، اس میں تمہارے ہمارے کیا معاملات ہیں؟ ہمارا کیا دخل ہو سکتا ہے اس میں؟ اب آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کو ان ساری ازواج نے، یہ 1-2 منٹ شاید رک جائیں گے تو بہتر ہوگا۔ یہ وہ اللہ کے رسول سے فرمائی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہاں جاتے ہیں، یہ گھر سے نکل کے وہ گھر میں گئے تو وہ بیوی بھی وہی کہہ رہی ہیں، وہ گھر میں گئے تو وہ بیوی بھی وہی کہہ رہی ہیں۔ اب وہ بڑے اللہ کے رسول جو ہے بڑے بامروت مزاج کے انسان تھے، ان کے مزاج خاطر پر بہت بار ہوا۔ انہوں نے آخر میں تنگ آ کے یہ فرمایا کہ میں آج قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا مغافر کا، آج کے بعد یہ شہد میں نہیں پیوں گا۔ انہوں نے خود پر مغافر کے شہد کو حرام کر لیا۔ اب آپ کے سامنے یہ روایت بھی موجود ہے، آپ کے سامنے ماریہ خبطیہ کی بھی روایت موجود ہے، ماریہ خبطیہ والی روایت بھی موجود ہے۔ اگر آپ کے باپ کا کوئی موقف دینی اللہ کی طرف سے ہوتا اور کوئی آپ کو اس طرح کی 2 باتیں سناتا تو آپ کس کا انتخاب کرتے؟ بالفرض سمجھ لیجیے، آپ کے دادا، پردادا، سردادا، کوئی اوپر کے دادا 4-5 پیڑھی اوپر کے شریف آدمی تھے جس کے تعلق سے آپ کی رائے تھی، زمانہ ان کی اچھائی سچائی کو مانتا تھا، کچھ اچھی بات تھی ان کے اندر۔ ان کے تعلق سے 2 طرح کی باتیں مشہور ہیں، ایک اس طرح کی ہے اور دوسری اس طرح کی ہے، تو آپ کون سی بات کو قبول کریں گے؟ وہ بات جو آپ کے وہ اچھے جو دادا جس کی آپ کے نظر میں اہمیت اور حرمت ہے، اس سے ان کے اچھے کردار کی عکاسی ہوتی ہو، آپ اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول سے تم لوگوں کو کیا اتنی بھی محبت باقی نہیں ہے؟ کیا مسلمان کا اللہ کے رسول سے تعلق اس قدر گر گیا ہے کہ اپنے باپ دادا کی حرمت جس طرح تم کو ملحوظ نظر رہتی ہے، کیا اللہ کے رسول کی حرمت تم کو ملحوظ نظر نہیں ہے؟ تمہارے سامنے 2 قسم کی روایتیں موجود ہیں، جبکہ شہد والی روایت جو ہے وہ زیادہ بہتر راستوں سے آئی ہے، اور ماریہ خبطیہ والی روایت جو ہے وہ کمزور ترین راستوں سے آئی ہے، مجہول راویوں سے آئی ہے۔ تو تمہارا ایمان کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کمزور راویوں کی طرف سے آئی ہوئی روایت کو تم قبول کر لیتے؟ تم مجھ سے پوچھو، میں یہ کہوں گا کہ اگر شہد والی روایت کمزور ترین راوی سے بھی آئی ہوئی ہوتی اور مضبوط ترین راویوں سے یہ دوسری والی روایت جو ماریہ خبطیہ کی ہے وہ آئی ہوئی ہوتی، تو میرا ایمان اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور میرا ایمان مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساری مضبوط روایتوں کو چھوڑ اس کمزور روایت کو پکڑ لے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کے جس کردار کو اللہ نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے
اس سے مطابقت ہے، راویوں کی کوئی سند کی اہمیت ہی نہیں ہے، کسی سند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کلام اللہ میں اللہ نے رسول اللہ کا جو کردار پیش کیا ہے اس سے مطابقت جس بات کی ہوتی ہے میں اس کو قبول کروں گا، میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ کھینچ تان کے لا کے جو ہے وہ غیر ضروری روایت کو جو ہے اس کے اندر انسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ بخاری مسلم کو چھوڑو، سیاہ ستہ میں ماریا قبطیہ کا نام لے کر اور یہ لغو قسم کی باتوں کو جو ہے شامل کر کے کوئی اس طرح کی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ غیر ایسے کتابوں میں سے آپ کو لینا پڑے گا روایت۔ ارے تم دوست ہیں دشمن ہیں؟ آخر سروس کر رہے ہیں یا ڈس سروس کر رہے ہیں؟ If you have an option, what will you go for? اسی واقعے کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ آیات کیا تھی اور کس سلسلے میں کیا بات ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تم اس بات کو خود پر ہرگز حرام مت کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اس لیے کہ تمہاری بیویاں تم سے راضی رہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے خود پر اس چیز کو حرام کر لیا تھا جو اللہ نے حلال رکھی ہے، لیکن قسم تو کھائی ہے کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ قسم کا کیا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھول دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، وہ بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اب دیکھیں یہاں سے قرآن میں پورا واقعہ ہے جو ہوا، قرآن مجید کوٹ کر رہا ہے واقعے کو۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ایک بات اللہ کے رسول نے رازداری کے ساتھ اپنی ازواج میں سے ایک کے سامنے کی۔ فَلَمَّا نَبَّعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا نَبَّعَتْ بِهِ، تو اس نے وہ بات کہہ دی۔ آپ نے رازداری میں کہا، کوئی بات کہی، کیا بات کہی اس کی تحقیق ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا بات تھی، وہ رازداری کی کیا بات تھی وہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ جس کو راز کہہ رہا ہے تم اس کو کیوں کھولنا چاہتے ہو؟ اگر تم پر کھل بھی جائے تو کیوں اس کی تشہیر کرتے ہو؟ جس کو اللہ نے واقعہ بیان کیا، لیکن واقعے کے اندر معاملہ بیان کیا اللہ نے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اللہ اگر چاہتا وہ بات راز نہ رہے تو اس کو کھول کر بیان کرتا۔ اللہ نے جس بات کو راز کہہ دیا ہے، تمہاری ہماری اوقات ہی کیا ہے اس کو کھول کے دنیا کے سامنے بیان کرنے کی؟ کسی عالم کی کیا اوقات ہے؟ اور یہ بھی اللہ کے رسول اور ان کی بیوی کے بیچ میں ہونے والی بات جو ان کی بالکل پرسنل ہے، اس کو اللہ نے راز کیا ہے۔ اس میں کیا ولایت کا معاملہ ہے؟ اس میں ایسی کیا باتیں ہیں جس کو عام کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو کوئی بات راز میں کہی تو انہوں نے وہ راز کھول دیا۔ فَلَمَّا نَبَعَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کو اپنے رسول پر ظاہر کر دیا۔ راز دیے، بیوی راز نہیں رکھے، کسی اور کے سامنے بیان کر دیے۔ اب وہ کسی اور کے سامنے بیان کرے، اللہ کے رسول کو کیسا معلوم ہوا؟
کیسا معلوم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بول رہا ہے اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ اس نے بات کہہ دی جو راز کی تھی. عرف بعضہ وأعرض عن بعض. کچھ بات اللہ کے رسول نے اس کو بتائی تھی اور کچھ بات راز رکھی تھی. اب یہاں پہ یہ الفاظ کو غور سے دیکھیے آپ. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کی تفہیم قرآن سے کیسے ہوتی ہے. اگر اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں گے خلوص نیت کے ساتھ تو وہیں راستہ بنتا ہے, کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. اب آپ مجھے یہ فرمائیے راز کسے کہتے ہیں؟ راز کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ پہ ظاہر نہیں ہے, وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے, وہ چیز جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے, وہ آپ کے واسطے راز بھی. میں آپ کو کوئی راز کی بات بتاؤں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے آپ کو کوئی راز کی بات بتلائی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ جانتے نہیں تھے جو میں نے آپ کو بتایا. کوئی چیز آپ کے لیے پوشیدہ تھی, راز تھی, اور وہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے. Am I being very clear? بالکل صاف صاف ہے. میں آپ کو راز کی بات بتایا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کچھ جانتے نہیں تھے, وہ بات میں نے آپ کو بتا دی. بالفرض اگر یہ ماریا خبطیہ والے واقعے کو آپ حق جان لے, حضرت حفصہ واقف نہیں تھی, اللہ کے رسول نے بتایا حضرت حفصہ کو, روایت بھی تم ہی بیان کرتے ہو کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. تم یہ کہتے ہو کہ حضرت حفصہ نے دیکھ لیا, تو اللہ کے رسول نے کہا کسی اور کو مت کہو, میں آئندہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا, خود پر حرام کر لوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ واقعے کی حضرت حفصہ عینی شاہد ہوئی اس روایت کے اعتبار سے, یا یہ واقعہ ان کے لیے راز تھا جو رسول اللہ نے خصوصیت سے آ کے ان کو بیان کیا؟ یا یہ بات صحیح ہوں گی یا وہ بات صحیح ہوں گی؟ اگرچہ جو روایت کے ذریعے سے رسول اللہ کی جو پرسنالٹی آپ بتانا چاہ رہے ہیں, اگر نعوذ باللہ بالفرض رسول اللہ کی وہ پرسنالٹی ہوتی تو ضرورت ہی کیا تھی رسول اللہ کو جا کے حضرت حفصہ کو بتانے کی اور قسم کھانے کی, پھر اللہ کو ان کی قسم کا کفارہ مقرر کرنے کی, اور پھر دوبارہ ماریا کو خود پر حلال کرنے کی؟ نہیں بولتے, خاموش رہ جاتے, ہو جاتا. تو آپ یہ کہیں گے ہم تو روایت میں یہ بول رہے ہیں کہ ماریا نے اپنی حفصہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو پھر جس چیز کی وہ عینی شاہد ہے وہ اس پر راز کیسا ہوئی؟ جس بات کی حضرت حفصہ عینی شاہد ہے وہ بات حضرت حفصہ کے لیے راز کیسے تھی جو اللہ کے رسول نے انہیں بتایا؟ واقعہ جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ حضرت حفصہ عینی شاہد ہے اس کی, تو وہ پھر حضرت حفصہ کے لیے راز کیسے ہوا جس کو اللہ کے رسول نے ان پر کھولا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے, پھر پڑھتا ہوں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ اس کا اللہ کا معجزہ آپ جب پڑھیں گے ظاہر ہوگا. اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا, جب اللہ نے رازداری میں اپنی بیوی میں سے کسی ایک بیوی کو رازداری میں ایک بات کہی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
رازداری میں بات کہی ہے، واقعہ نہیں سنایا ہے، اپنا کوئی معاملہ نہیں سنایا ہے، رازداری میں ایک بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حفصہ اس بات سے بالکل لابلد تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قیاس آرائیوں کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا بات تھی۔ ہم کو یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ وہ راز کی بات کیا تھی۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نہیں بتانا چاہتا، وہ راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول اور ان کی بیویوں کے بیچ کی بات ہے، اس کے اوپر تم تعویل کرنے کے واسطے احادیث گھڑ کے پیش کریں گے کیا؟ جب میں نے یہ بیان کیا ہے تو یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ بےہودگی میں ان لوگوں نے کہاں تک کا جو ہے پی ایچ ڈی کی ہے، کتنی آگے گئے ہیں، بےہودگی میں یہ لوگ کس قدر آگے گئے ہیں۔ اس پر ایک اور روایت پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں بات دراصل یہ تھی کہ ماریا قبطیہ ام الولد ہیں، اللہ کے رسول کے جو فرزند حضرت ابراہیم تھے، جو 18 مہینے کی عمر میں جو ہے فوت ہو گئے، وہ حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، تو وہ ام ولد ہیں، ان کے بیٹے کی ماں ہیں۔ آپ ان کو ان کی بیوی حرم جو ہے ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے، ام ولد ہیں۔ ام ولد کا کم از کم کچھ تو احترام کرو، تم اپنے عقیدے کے ساتھ چلو۔ وہ ام ولد جس راستے پر چلی ہوں گی، اس راستے کی خاک بھی تم سے زیادہ متبرک ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا بیٹا پیدا کیا ہے، اور ان کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں، ان کے تعلق سے کہ بات راز کی یہ تھی کہ عزیز مصر نے جب تحائف اللہ کے رسول کے خط کے جواب میں بھیجے تو بہت سارا مال و دولت بھیجے، بہت سارا مال و دولت بھیجے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بھیجے، جس میں یہ 2 بہنیں تھیں، ماریا قبطیہ اور سیرین، جن کو کنیز کی حیثیت سے آپ کے پاس بھیجا گیا، جو پہلے سے کنیز تھی وہاں پر، اور ایک غلام کو بھیجا جس کا نام تھا مقبر، اور ایک خچر بھیجا جس کا نام تھا دلدل۔ اللہ کے رسول نے ماریا قبطیہ کو قبول کیا، ان کی بہن سیرین کو اپنے صحابی غالباً حضرت زید کو دے دیا، کیونکہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اچھا، روایات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے، جب وہ باندھی تھی تو 2 بہنیں ہوتی بھی تو کیا ہوتا؟ باندھی ہے، اگر کوئی آپ کے گھر میں باندھی ہے، اس کے بچے ہو رہے 2 بہنیں، 4 بہنیں، 5 بہنیں، کتنی بھی بہنیں ہو سکتی ہیں، وہ تو بانڈ لیبر ہے، آپ کے سلیوز ہیں۔ دو کو ساتھ نہیں رکھ سکتے بولنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ نے کوئی شرعی تعلق ان سے قائم کیا ہے، اور وہ شرعی تعلق ازدواج کا ہے جس میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ غرض آگے بڑھیے، ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ جو مقبور ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا وہ ان کے علاقے کا پرانا تعلقات رکھنے والا تھا، نعوذ باللہ ان سے ان کے کوئی تعلقات تھے۔ جس طرح حضرت عائشہ پر عفق کے موقع پر بہتان لگایا گیا، اسی طرح حضرت ماریا کے اوپر بھی جو ہے بہتان لگایا گیا۔ تو جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلا کر کہا، یہ واقعہ یہ لوگ کہتے ہیں، میں اس کو صحیح نہیں مانتا، لیکن جب بات ہوئی ہے تو ساری بات ہو جائے تاکہ آپ کل کے دن کسی اور سے سن کے گمراہ نہ ہو۔ تو مقبور کے تعلق سے جب بات اللہ کے رسول کو معلوم ہوئی تو وہ رنجیدہ ہوئے اور حضرت علی کو بلا کے کہا، حضرت علی تلوار میان سے نکال کر لے کر جاؤ اور اس کی خبر لے کر آؤ۔
اب حضرت علی کی حکمت یوں بیان کرتے ہیں یہ کہہ کر کے، حضرت علی نے جاتے وقت اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ میں تلوار برہنہ اس آدمی کی طرح لے کر جاؤں جو سوچتا ہے، یا اس آدمی کی طرح لے کر جاؤں جو صرف اطاعت کرتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سوچنے والے آدمی کی طرح جاؤ. یعنی آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں انویسٹیگیٹ کروں یا پھر اس کو ڈائریکٹ سزا دوں؟ اب دیکھیے آپ کس قسم کی بےہودہ جو ہے باتیں ایک کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یعنی ایک بات کے سپورٹ میں دوسری بات لے کر آتے جاتے ہیں، اور ساری لغو سے بھری ہوئی باتیں. جب وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اس کے پاس حضرت علی تلوار برہنہ لے کر پہنچے، تو جو حضرت علی کو دیکھا اس نے ادھر ادھر بھاگنے لگا. وہ ایک جھاڑ پر چڑھ گیا ہیبت کے مارے، ڈر کے. تو جو ہے اس کے جو تیبند باندھا تھا اس کا وہ تیبند کھل گیا. تو حضرت علی کی جب نظر پڑی تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ تو کیسٹریٹڈ ہے، خسی کرا ہوا ہے، یعنی باپ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول کو انہوں نے آ کر کہا اس طرح یہ مسئلہ رفع دفع ہوا. کیا باتیں ہیں یہ؟ کیا باتیں ہیں یہ؟ کس کے تعلق سے ہے؟ ایسی کیا دشمنی ہے ان سے جو اللہ کے رسول کی اولاد کی ماں ہے؟ اور عمر کے اس حصے میں خوشی ملی اللہ کے رسول کو ان سے کہ جس حصے میں آپ کی کوئی نرینہ اولاد سوائے فاطمہ کے موجود نہیں تھی. آپ غور فرمائیے کیسا ظلم ہے یہ دین پر، اپنے آقا رسول اللہ پر، اور وہ سارے معصوم مسلمانوں پر جو آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے. سب پر ظلم ہے. تو یہاں پر وہ راز کی بات جو ہے یہ کہتے ہیں بےہودے کہ وہ یہ بات تھی. یہ لوگ وہاں پر راز کی بات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات تھی جو اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ کو بتائی تو حضرت حفصہ نے عائشہ کو بتا دی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ خدا را غور فرمائیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جس بات کو اللہ نے راز میں رکھنا چاہا وہ بات راز میں رہی، اور باوجود اللہ کے رسول کا خانگی معاملہ ہونے کے جو باتیں باہر اللہ انسان اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ضروری سمجھا ان باتوں کو سامنے لایا. اب آپ جہاں پر پہنچ نہیں سکتے وہاں سے کچھ لے کے آنے کی کوشش کریں اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو آپ کچھ بھی اٹھا کے لا کے نہیں رکھ دے سکتے. یہ دین پر ظلم ہوگا، یہ کام دین پر ظلم ہوگا. اچھا وہ کیا بات تھی آگے دیکھیں گے، چلیے آگے بڑھیے. تو بہرحال یہ بات کی وضاحت ہو گئی کہ وہ راز تھا جس کو بلا وجہ آپ کھکور کے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنا جانتے ہیں. دیکھو کہ بھائی وہ بات جو راز کی تھی وہ بات یہ بات ہے. وہ بات راز کی اگر اللہ کو ظاہر کرنا ہوتا تو دو لفظوں میں یہاں بھی کہہ دیتا کہ اللہ تمہارے بیان کا محتاج تھا. اللہ نے اس کو راز رکھنا چاہا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ. کچھ بات انہوں نے بتائی، کچھ بات سے ان کو واقف کروایا اور کچھ بات ان سے چھپائی. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا. دیکھیے بیوی میاں بیوی کی اتنی کیوٹ یعنی آپس میں محبت کا ایک فیملی کا ایک جو ہے معاملہ ہے اس کو اتنا کرمنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی حد نہیں. اللہ کتنے یعنی وہ واقعے کی معصومیت کو کیسے بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قالت من انبأک ھذا، قالت من انبأک ھذا.
تو ان بیوی یعنی حضرت حفصہ نے یہ سوال کیا, آپ کو کس نے بتایا یا رسول اللہ؟ میں نے کسی اور سے کہہ دیا. اب ان کے دماغ میں یہ تھی کہ میں نے عائشہ کو یہ بات راز میں بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے مجھے راز میں کہی تھی, اور عائشہ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا, وہ مجھ سے جھگڑنے آئے. ارے ود ان دی فیملی کیوٹ بات چل رہی ہے میاں بیوی کے بیچ کی, جسے روزمرہ کی اس قسم کی نوک جھونک سے روزمرہ کی میاں بیوی کی زندگی میں جو ہے ایک ایکسائٹمنٹ باقی رہتا ہے. انہوں نے کہا میں نے جو بات تجھے راز میں کہی تھی وہ تو نے بتا دی دوسری کو. انہوں نے پلٹ کے فوری سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو کس نے کہا؟ اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ عائشہ نے انہیں بتا دیا, اب میں جا کے عائشہ سے لڑوں گی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال نبأنی العلیم الخبیر, اللہ کے رسول نے کہا مجھ کو اس نے بتایا جو بہترین جاننے والا ہے اور بہترین خبر رکھنے والا ہے, یعنی مجھ کو اللہ نے بتایا, عائشہ کے بتانے کا میں محتاج نہیں ہوں. اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پلٹ کر رہا ہوں, اور ان تمام سے میرا یہ سوال ہے کہ جس رسول نے یہ کہا کہ قال نبأنی العلیم الخبیر, تو وہ خدا جو رسول اللہ کو ایک بیوی سے دوسری بیوی کے ہونے والی درمیانی چھوٹی سی بات کی خبر دے سکتا ہے, کیا وہ اللہ اس بات کا محتاج تھا کہ برہنہ تلوار لے جا کے علی ماریا کی خبر لے کے آتے؟ کیا اللہ اس بات کا محتاج تھا کہ رسول اللہ کی زندگی کا لوگوں کے سامنے تماشا بناتا؟ وہ اللہ جو حفصہ کا راز فاش کرنا عائشہ پر اپنے رسول پر ظاہر کر سکتا ہے, وہ اللہ یہ بھی ظاہر کر سکتا ہے کہ کس طرح پاک دامن حضرت ماریا تھی. وہ محتاج اس بات کی نہیں تھی کہ معبور کو ننگا کر کے دیکھے. آپ کون سی بات کر رہے ہیں اور کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ باتیں کر کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہتھیار دیے, اسلام کے دشمن یہ کوٹ کر رہے ہیں, اور کئی لوگ ملحد ہو گئے. ان واقعات کی بنا پر کئی مسلمان مرتد ہوئے ہیں. اور علماء کو اس بات کی ضد کے ان کے مکتب فکر کا کوئی باپ اس نے کہا ہے کوئی بات, تو اب یہ چاہے سارے مسلمانوں کو ملحد بنا دیں گے لیکن اس کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دین سے اوپر قوم سے اوپر کون ہے؟ تمہارا عقیدہ رسول اللہ کی طرف یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو وہ اللہ نے خود ان سے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم, اور تم اپنے امام جو بھی تمہارے جو ہے مکتب فکر کے امام ہیں ان کو معصوم عن الخطا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو, یا عقیدہ رکھتے ہو کم از کم اس بات کا, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں مجھ سے آپ سے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھ کو اللہ کا شکر ادا کر کے اس آدمی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے غلطی پر توجہ دلائی, کہ قیامت کے دن اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. اس دن کو تو یاد کرو جس دن رسول اللہ کے سامنے جا کے تم کھڑے ہوگے, ان کی شفاعت کے بغیر تمہاری کیسے مغفرت ہوگی؟ تو غرض ان لوگوں نے اس طرح کے ظلم کیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تتوبا یعنی تم دونوں اگر توبہ کر لو, راز کھولنے والی راز بانٹنے والی, دونوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما,
اگر تم دونوں توبہ کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل نرم پڑ گئے. اگر تم دونوں توبہ کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل نرم پڑ گئے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر تم اپنے اختلاف کو ظاہر کرتی رہو گی اور اس اختلاف پر قائم رہو گی اس کے یعنی رسول اللہ کے ساتھ, تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا مولا, اس کا دوست اللہ ہے. تمہاری کیا محتاجی ہے اس کو؟ تم کو رہنا ہے رہو ورنہ جاؤ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اگر تم اپنے اختلاف پر قائم رہتے ہوئے یہ اظہار کرتی رہو اختلاف کو, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو بے شک اللہ اس کا رفیق ہے. وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ جبرائیل اور وہ سارے صالح مومن جو ہیں وہ سب رفیق ہیں اللہ کے رسول کے. وہ کب تنہا ہوتے ہیں؟ ارے تنہائی کا حوالہ اللہ نے کس بلاغت سے دیا ہے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں لٹریچر سیکھیے. ایلا جو کیا 29 دن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں پر استعارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینہ رسول تنہا تھے تو تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کے رسول تمہارے بغیر تنہا رہ جائیں گے. اگر تم اختلاف پر قائم ہو تو بے شک اللہ اس کا رفیق ہے, جبریل اس کا رفیق ہے, اور وہ سارے صالح مسلمان اس کے رفیق ہیں. تمہاری ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے, تم اپنی بھلائی دیکھو. آگے اللہ فرماتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور ان سب کے بعد میں وہ سارے ملائک رسول اللہ کی مدد کے کرنے والے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُمْ, اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں. اللہ کیسی گفتگو کر رہا ہے اپنے رسول کی طرف سے, دیکھیے آپ. عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ, اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو ان قریب اللہ تم کو دوسری بیویوں سے بدل دے گا. تم یہ مت سمجھو, دیکھ پوری بات اللہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ جبرائیل صالح مسلمان اور ملائک تو ہیں ہی محمد کی مدد کرنے کے لیے, لیکن اگر وہ تم کو طلاق دے دے تو یہ سمجھ لو کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ سمجھ لو کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ تم کو دوسری بیویوں سے بدل دے گا, تم جاؤ گی تو اللہ ان کا نکاح کوئی اور بیوی سے کر دے گا, کسی اور خاتون سے, جن کی خصوصیات اللہ آگے بیان فرما رہا ہے. ازواجن خیر منکم, تم سے بہتر بیویاں اللہ ان کو دے دے گا. مسلمات مؤمنات خانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ اللہ اس کا رب اس کے لیے اور بیویاں بدل دے جو تم سے بہتر, اطاعت گزار, ایمان والیاں, فرما برداری کرنے والیاں, توبہ کرنے والیاں, عبادت گزار, روزے دار, شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی. اب میں ایک طالب علم کی بات گفتگو کو اب سمیٹتے ہیں, ختم کریں گے اب, کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جب یہ سوچا اللہ اگر چاہتا تو یہ پورے واقعے میں کی کوئی بات ہم تک نہیں پہنچتی. آپ غور فرمائیے, اللہ اگر چاہتا تو اس سارے واقعے کی کوئی بات ہم تک نہیں پہنچتی.
لیکن اللہ نے کچھ کو راز رکھا اور باقی باتوں کو ظاہر کیا. جو راز رسول اللہ نے حضرت حفصہ سے کہا اس کو قرآن میں بھی راز رکھا, اور باقی سارا واقعہ اللہ نے کھول دیا. یہ کس وجہ سے ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں, مومن چلتا کیسا ہے یہ اللہ نے اپنے رسول کو چلا کر بتایا. مومن کھاتا کیسا ہے یہ اللہ نے اپنے رسول کو کھلا کر بتایا. مومن فاقہ کیسا کرتا ہے یہ اللہ نے اپنے رسول کو فاقہ کرا کر بتایا. مومن دین کی راہ میں قربانیاں کیسے دیتا ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو قربانیاں دلوا کر تم کو بتایا. مومن اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیسے کرتا ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو عبادت کروا کے تم کو بتایا. گویا اللہ نے اپنے رسول کو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا. تو یہ سارا کا سارا معاملہ اصل میں اس کی اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے تم مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی کہ تم اپنی بیویوں کی محبت میں دین کی قربانی مت دو. اگر تمہاری بیویاں دین کے راستے میں حیا لاتی ہیں تو ان کو تم آپشن دے دو. تخیر کا آیت تخیر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی اور آپ کے سامنے آیت تخیر بیان کی تھی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم میں سے کوئی دنیا اور اسباب دنیا چاہتے ہیں, اے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم میں سے کوئی دنیا اور اس کے اسباب چاہتی ہے تو کیوں نہ میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوبصورت طریقے سے چھوڑ دوں. یہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تم کو مثال قائم کر کے بتایا کہ اگر بیویاں دین کے راستے میں حائل ہوں تو کیا کیا جانا چاہیے. پھر اللہ نے اس ساری باتوں کے بعد میں, مسلمان مومن تو بڑا جذباتی ہوتا ہے, اب جب ایک اچھی بات سن لیے گا تو گھر جائے گا, جا کے اب بیوی سے جھگڑے, اب اس کو سن لیا ہو نہیں یہ بات, اب میں اچھا مسلمان ہوں کیسے بتائیں گا. گھر جائے گا, کوئی وجہ ڈھونڈے گا بیوی سے لڑنے کی, جھگڑنے کی, اور اپنے آپ کو دنیا اور خدا کے سامنے ثابت کرنے کی کہ میں وہ بندہ ہوں جو اللہ نے قرآن مجید میں چاہا, جس کے بارے میں بیان کیا. میں وہ بندہ ہوں جو اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے اپنی بیوی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. بول دیا میں جا کے, چلے جا, جا تیرے ماں کے گھر. اللہ کو یہ اللہ خود بنایا ہے انسان کو, تو اس سے زیادہ انسان کو کون جانتا ہے. اتنی ساری بات کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اسی سلسلے کی آیت ہے. اب دیکھیے آپ, یہ پورا واقعہ مخاطب اللہ کے رسول کو کر کے کیا اللہ نے, یہ ساری آیت کو نازل. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. یہ آیت مہدویہ نقطۂ نظر سے بڑی اہم آیت ہے. حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی ماؤد علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کی, میران جی بیوی بچوں کی وجہ سے ذکر فکر میں بڑی دشواری ہو رہی ہے, خلل ہو رہا ہے. اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر چھوڑ کر آ جاتا ہوں, تاکہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر فکر میں منہمک رہوں, آپ کی خدمت میں موجود رہ سکوں. قربان جائیے مہدی ماؤد علیہ السلام کے, آپ نے ارشاد فرمایا بھائی نظام جنت میں اکیلے مت جاؤ, بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. تو بات چھوڑنے کی عجلت کرنے کی نہیں ہے, بات ہاتھ پکڑ کر جانے کی ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھنے کی ہے کہ جو ہاتھ آپ پکڑ کر لے جانا چاہتے ہو کہیں وہ ہاتھ آپ کو کھینچ کے دوزخ کی طرف نہ لے جائے. جنت بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر جانے کی جگہ ہے. دوزخ میں اپنے بیوی بچوں کو جاتے ہوئے دیکھ کے ہم کو خوشی نہیں ہوگی. تو حتی
ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی تربیت، ان کے اخلاق کی تربیت اور ان کے اعمال کی نگرانی، ان کے اخلاق کی نگرانی کرتے ہوئے اس بات کا انتظام کریں کہ وہ زندگی ایسی گزارے کہ جس پر چل کر وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکے اور ان کی مغفرت ممکن ہو۔ یہ اصل مقصد ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ لوگ احادیث کے حوالے سے ہر قسم کی باتیں دین کے اندر لے کر آئے ہیں، ہم کو قرآن کے معیار پر اس کو دیکھنا چاہیے اور جانچنا چاہیے۔ قرآن سے مطابقت ہونی ضروری ہے احادیث کی، ورنہ تو اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی موجود ہیں۔ تو اس بات کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 9ویں ہجری کا اہم واقعہ تھا جس کا احاطہ اس زاویے سے ضروری تھا کہ واقعہ بھی سنا تھا اور اس کا سارا پس منظر بھی میں آپ کو سنا تھا، تاکہ یہ آپ کے پاس رہ جائے اور زندگی کے کسی موڑ پر اگر آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آپ کے دین کے تعلق سے کوئی آپ کو آ کے باور کرانے کی کوشش کرے تو آپ جواب کے ساتھ تیار رہ سکیں۔ اللہ آپ کی اور میری ہدایت فرمائے، مدد فرمائے، طاقت دے کہ ہم حق کے راستے پر چلتے رہیں اور حق کے راستے پر کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، بالخصوص ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کو ہمارے راستے کا روڑا نہیں بلکہ ہمارے لیے ہماری طاقت بنا دے اس راستے پر چلنے کے لیے، ان کو ہمارا ہم سفر اور ہمراہ بنا دے۔ تو وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔